تیسرا اصول، پریشانیوں سے نکلنے کا تیسرا راستہ رب کریم نے جو قرآن مجید میں بتایا اور رب کے حبیب نے جو اپنی احادیث مبارکہ میں بتایا، وہ ہے سب سے پہلا تقدیر پر ایمان، دوسرا صبر، اور تیسرا یہ سمجھنا کہ شاید یہ پریشانی میرے کسی گناہ کی وجہ سے آئی ہوگی، پھر سوچ کے اللہ سے معافی مانگنا، اللہ سے استغفار کرنا۔ سلف صالحین یہاں تک لکھتے ہیں زمین میں تبدیلی آتی ہے تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے، آسمان میں تبدیلی آتی ہے تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے، سمندروں میں خرابی آتی ہے تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہوائیں تیز ہو کے طوفان بنتی ہیں تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے، بارش رم جھم کی بجائے آندھی کے انداز میں آتی ہے تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے، آسمان سے گرنے والی بجلی اگر وہ فصل کو طاقت دینے کی بجائے اس کو جلانے کا کام کرتی ہے تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے، سمندر ٹھہراؤ کی بجائے بفر کے سیلاب بن جاتے ہیں تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکی اور تری کے اندر فساد رونما ہوتا ہے انسانوں کے ہاتھوں کی کمائیوں کی وجہ سے، تاکہ وہ ان کے کچھ گناہوں کا ان کو مزہ چکھائے، شاید کہ وہ واپس لوٹ آئیں۔ ہم تو ہیں ہی گناہ گار، ہمیں یہ سمجھ اس لیے نہیں آتی کہ گناہ ہوتے ہی بہت ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ کس گناہ کی وجہ سے پکڑے گئے۔ سلف صالحین کو فوراً پتہ چل جاتا تھا کیونکہ ان کے گناہ تھوڑے ہوتے تھے، گناہ معمولی ہوتے تھے، کئی سال گزر گئے گناہ نہیں کیا، پھر پریشانی آئی فوراً سمجھ جاتے تھے یہ غلطی ہوئی تھی، اس وجہ سے پریشانی آئی ہے۔ جناب صدیق کی بیٹی ہیں سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا، سر پکڑ کے بیٹھی ہیں، درد ہو رہا ہے، پوچھنے والا پوچھتا ہے کیا ہو رہا ہے؟ فرماتی ہیں کوئی گناہ ہوا تھا، سر درد کے انداز میں اس کی سزا پا رہی ہوں۔ قاضی شریح رحمہ اللہ، جسم پہ زخم نکلا ہے، پھوڑا بن گیا ہے، پیپ بہ رہی ہے، پوچھنے والا پوچھتا ہے کیا ہوا ہے؟ جواب دیتے ہیں گناہ کیا تھا، اس کی سزا پا رہا ہوں۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ، قرض چڑھ گیا اور بہت زیادہ چڑھ گیا، پریشان ہو گئے، غم میں مبتلا ہو گئے۔ پوچھنے والے نے پوچھا اتنا قرض؟ کہنے لگے 40 سال پہلے ایک گناہ کیا تھا، لگتا ہے کہ 40 سال کے بعد آج اس کی سزا مل رہی ہے۔ ان کے گناہ تھوڑے تھے نا، ان کو یاد آ جاتا تھا کیوں مل رہی ہے، اور ہماری تو گناہوں کا حساب ہی کوئی نہیں، تو ہمیں یاد کیسے آئے کس گناہ کی سزا ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلے کس جرم کی سزا ہے؟ سوشل میڈیا کے پیجز پہ، مارکیٹوں بازاروں میں سود کے انداز میں، گھروں میں موبائلوں میں فحاشی بے حیائی کے انداز میں، دفتروں چوکوں چراہوں میں رشوت کرپشن کے انداز میں، نہ جانے کیا کیا گناہ ہیں جو ہم سے خطائیں ہو رہی ہیں۔ جب آزمائش نہیں ہے تو پھر گناہوں کی سزا ہے، پھر اس کے لیے نکلنے کا راستہ توبہ ہوتا ہے، گناہوں کی معافی مانگنا، اس سے اللہ راستے صاف کر دیتا ہے اور کمال طریقے سے صاف کر دیتا ہے۔